RH وائس کے معزز سامعین السلام علیکم۔ بغداد میں ایک لڑکی کا ایک امیر تاجر کے ساتھ رشتہ طے پایا۔ شادی کے بعد تاجر نے جب اپنی بیوی کو پہلی بار دیکھا تو قسمت پر ناز کرنے لگا۔ اس نے تحفے میں اپنی بیوی کو ہیرے کی انگوٹھی پیش کر دی، مگر وہ اس بات پر حیران تھا کہ لڑکی کا رویہ اس کے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ جب بھی وہ اپنی بیوی کے سامنے آتا تو وہ اداس ہو جاتی۔ تاجر حیران تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو ہر قسم کی آسائش دے رکھی ہے، مگر پھر بھی یہ مجھ سے خوش نہیں ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ جب بھی اپنی بیوی سے پوچھتا تو وہ خاموش رہتی، کوئی جواب نہ دیتی۔ اسی طرح ایک مہینہ گزر گیا، مگر اس کی بیوی کے رویے میں کسی قسم کی مثبت تبدیلی نہ آ سکی۔ ایک دن اس کی بیوی نے اپنے شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ایک عجیب چال چلی۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ میری طبیعت کافی ناساز ہے، فلاں حکیم کے پاس مجھے علاج کے لیے لے چلو۔ تاجر اپنی بیوی کو حکیم کے پاس لے ہی جا رہا تھا کہ جب گھوڑا گاڑی شہر کی مرکزی چوک سے گزری تو وہ نیچے اتر گئی اور تیز تیز چلتے ہوئے قاضی کی عدالت میں جا پہنچی۔ تاجر بیچارہ پیچھے سے آوازیں دیتا ہوا عدالت پہنچا تو اس کی بیوی نے نفرت انگیز لہجے سے اپنے شوہر کے گریبان کو پکڑا اور قاضی صاحب سے کہا، ایسی عورت اپنی زندگی میں خوش رہ سکتی ہے جس کا شوہر نامرد ہو، جو اپنی بیوی کی حق زوجیت بھی ادا کرنے سے قاصر ہو۔ تاجر اپنی بیوی کے یہ الفاظ سن کر حیران رہ گیا۔ قاضی نے دونوں میاں بیوی کی طرف دیکھا اور پھر کہا، تم اپنے شوہر سے کیا مطالبہ کرتی ہو؟ عورت نے کہا، میں اس سے طلاق لینا چاہتی ہوں اور آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ جب شوہر نے یہ سنا تو چلا کر کہا، یہ عورت جھوٹ بولتی ہے، میں نہیں جانتا اس کو مجھ سے کیا مسئلہ ہے۔ میں نے اس کو ہر قسم کی آسائش میسر کی ہے، مگر یہ پھر بھی مجھ سے خوش نہیں ہے۔ قاضی نے کہا، ابھی اس بات کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کون سچ ہے اور کون جھوٹا ہے۔ قاضی نے دونوں میاں بیوی کو ایک خالی بند کمرے میں بند کر دیا۔ قاضی نے عورت سے کہا کہ تم چپ چاپ اس کمرے کے کونے میں بیٹھی رہنا، اور تاجر کو ایک بڑا سا پتھر دیتے ہوئے کہا، تجھے اس پتھر پر اپنا پانی نکالنا ہوگا۔ گویا کہ یہ عمل قابل مذمت ہے اور گناہ ہے، لیکن اس عمل کے بغیر میں سچ اور جھوٹ میں پہچان نہیں کر پاؤں گا۔ تاجر پتھر لے کر کمرے کے اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد قاضی نے دروازہ کھولا تو اس کی بیوی کونے میں ہی بیٹھی تھی، جبکہ پتھر پر مرد کا پانی موجود تھا۔ قاضی نے عورت سے کہا، تم عورتوں کے مکر سے خدا بچائے، بے شک تمہارا مکر بہت شدید ہوتا ہے۔ عورت نے چلا کر کہا، اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، یہ اس کا پانی نہیں ہے بلکہ اس نے پتھر پر کوئی اور چیز ڈالی ہے۔ قاضی نے حکم دیا کہ اس پتھر کو آگ پر گرم کیا جائے، تو حکم کی تعمیل کی گئی اور پتھر کو آگ پر رکھا گیا تو پتھر پر موجود پانی پگھلنے لگا۔ قاضی نے کہا، بے شک یہ منی ہے، کیونکہ جب منی کو آگ پر کیا جاتا ہے تو وہ پگھلنا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر یہ منی کے علاوہ انڈے کی سفیدی یا کچھ اور ہوتا تو سکڑنا شروع ہو جاتا، لہٰذا تم اپنے شوہر پر جھوٹی تہمت لگا رہی ہو۔ قاضی نے عورت سے کہا، اب تم وہ حقیقت بتاؤ جس نے تجھے اپنے شوہر سے دور رکھا۔ عورت نے کہا، قاضی صاحب، میں اپنے چچا زاد بیٹے کو پسند کرتی ہوں، مگر میرے والدین نے تاجر کی دولت دیکھتے ہوئے مجھے اس کے ساتھ بیاہ دیا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میں اس کے نکاح میں ہوں، مگر پھر بھی میرا دل اسے اپنا شوہر تسلیم نہیں کرتا، میرا دل اس بات پر آمادہ نہیں ہوتا، میں اپنے شوہر سے آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ عورت کے شوہر نے جب یہ سنا تو ادھر ہی قاضی کے سامنے ہی اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور کہا، قاضی صاحب، جس عورت کو میرا وجود قبول نہیں، میں اس کو اپنے گھر میں قید نہیں رکھ سکتا۔ وہ عورت کو اس کے ماں باپ کے گھر لے گیا اور کہا،
تمہاری بیٹی کا جسم تو میرے پاس تھا مگر اس کا دل اور دماغ کہیں اور تھا۔ کاش ایک دفعہ تم نے شادی سے پہلے ایک مرتبہ اپنی بیٹی کی مرضی پوچھی ہوتی تو آج یہ نوبت کبھی نہ آتی۔ والدین کو چاہیے کہ جس طرح وہ اپنے بیٹوں کی خوشی اور پسند کو مد نظر رکھتے ہیں، اسی طرح بیٹیوں کے رشتے بھی ان کی پسند اور ان کی خوشی کے مطابق کی جائیں، اور کم از کم ایک دفعہ ان سے ان کی مرضی ضرور پوچھ لی جائے، کیونکہ دولت ہی اور پیسے ہی سب خوشیاں نہیں دیتے۔ والسلام، السلام علیکم۔